پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس جس کا عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے حل، اس میں میں فیض الرحمن ندوی آپ تمام آنے والے مہمانوں کا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ اس کے لیے میں امام مسجد قباء شیخ علی احمد حذیفی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس بزم اور اس پروگرام کا آغاز کریں۔ شیخ علی احمد حذیفی، امام مسجد قباء، حفظہ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ. امام مسجد قباء شیخ علی حذیفی صاحب. امام مسجد قباء نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 22 سے 24 تک کی تلاوت کی ہے. آئیے ہم ان آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب زور آور اور بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا. اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں. ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے. خواتین و حضرات، آج کے ہمارے مقرر کون ہیں؟ وہ جو نہ صرف انٹرنیشنل داعی و مفکر اسلام ہے بلکہ تقابلی مطالعے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، جو گرچہ پیشے کے اعتبار سے MBBS ڈاکٹر ہے لیکن ایک بے باک مقرر بھی ہے، جو اسلامی نظریات کی پاسبانی کے علاوہ اسلام کے متعلق پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو قرآن و حدیث اور دوسرے مذاہب کی مقدس کتابوں کے حوالوں سے منطقی دلیلوں اور سائنسی حقیقتوں کی روشنی میں دور کرنے میں مہارت رکھتا ہے، جو اپنے تنقیدی تجزیوں اور عوامی تقریروں کے دوران سننے والوں کی طرف سے کیے گئے سوالات کے تشفی بخش جوابات کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، جو آج انسانوں کی نبض دیکھ رہا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانوں کی بیماریوں کا علاج بھی بتا رہا ہے، جو دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں میں بین الاقوامی اور انٹرنیشنل ٹی وی چینلوں کے ذریعے لوگوں میں اپنا ایک خاص مقام بنا چکا ہے، جو مشہور داعی اسلام و ماہر تقابل مذہب شیخ احمد دیدات نے سن 1994 میں انہیں دیدات پلس کہا تھا اور سن 2000 میں اسلام اور تقابل ادیان کے میدان میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا تھا، بیٹے تم نے جو کام 4 سالوں میں کیا ہے اس کو پورا کرنے میں مجھے 40 سال لگے. الحمدللہ میری مراد ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. آئیے ہم استقبال کرتے ہیں اسلام کے اس عظیم داعی و مبلغ کا، ڈاکٹر ذاکر نائک. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں ہی کرتا ہوں. چند موقعوں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں. چونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، تو تقریر کے شروع میں ہی ان غلطیوں کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے. آج کی تقریر کا موضوع ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، concept of God in various religions. Religion, according to the Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal God or gods that deserve worship and obedience. Religion یا مذہب آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اس کی معنی ہے کہ ایمان رکھنا ایک انسان سے اونچی قدرت میں، ایک انسان سے اونچی طاقت میں، یا ایک اپنے خدا میں یا خداؤں میں، جس کا کہنا لوگ مانتے ہیں اور جس کی عبادت کرتے ہیں. سو مذہب آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ہے خدا میں ماننا. اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو سورہ ال عمران سے ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 سے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں خدا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اگر وہ نہیں مانے تو ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 خصوصاً اس کے شروع میں آتا ہے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے. لیکن عمومی طور پہ، عام طور پہ یہ آیت کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اسپیسیفکلی اٹ از فار اہل کتاب، Jews and Christians, but generally it is for all types of people believing in religion. اور میرے مطابق یہ قرآن مجید کی آیت سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی فداوا، دعوتی میدان میں سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی ان دا فیلڈ آف دعویٰ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ میرے نزدیک اٹ از دا ماسٹر کی فداوا. دعوتی میدان میں میں اسے کہتا ہوں سارے تالوں کو کھولنے والی چابی. اور
جب مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے مذہب کے ماننے والے وہ یہ مانتے ہیں کہ جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ان کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پہ جو خدا جو ایشور میں ہندو مانتے ہیں جس کی عبادت کرتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایشور ہندو کے لیے بھی ہے اور غیر ہندو کے لیے بھی ہے. جو خدا میں عیسائی مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ وہی خدا عیسائی کے لیے بھی ہے اور غیر عیسائی کے لیے بھی ہے. اسی طریقے سے جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہم مسلمان مانتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی خدا مسلم کے لیے بھی ہے اور غیر مسلم کے لیے بھی ہے. جب ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب دو قسموں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک ہے سیمیٹک ریلیجنز, دوسرا ہے نان سیمیٹک ریلیجنز. ایک ہے سیمیٹک مذاہب, دوسرا ہے نان سیمیٹک مذاہب. سیمیٹک مذاہب وہ مذاہب ہے جسے شروع میں سیمائٹس نے مانا تھا. سیمائٹس کون ہیں؟ سیمائٹس یہ ڈسینڈنٹس ہے, نسل ہے شیم کی, جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور جس کا ذکر آتا ہے بائبل میں بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 5 سے 11 تک. تو سب سے پہلے جو سیمائٹس نے شیم کے ڈسینڈنٹ نے مانا تھا ان مذاہب کو کہتے ہیں سیمیٹک ریلیجن, سیمیٹک مذاہب. ان میں وہ مذاہب ہے جو شروع میں یہود, عرب, اسیرین, فونیشنز یہ لوگ انہیں مانتے تھے جن کی زبان تھی ہیبرو, ارامائک, عربک, اسیرین, اکیڈین, فونیشنز. اور سیمیٹک مذاہب میں اہم مذاہب ہے جوڈائزم, کرسچینٹی اینڈ اسلام, یہودیت, عیسائیت اور اسلام. نان سیمیٹک ریلیجنز کو دو قسم میں بانٹا گیا ہے, 2 کیٹیگریز, آرین مذاہب اور غیر آرین مذاہب. آرین مذاہب وہ مذاہب ہے جو شروع میں آرین جسے مانتے تھے. آرین ایک پاورفل انڈو یورپین گروہ ہے جو پھیلا ایران اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں 1500 سے 2000 قبل مسیح میں, 1500 to 2000 year BC. آرین مذاہب پھر سے دو قسموں میں بانٹا گیا ہے, ویدک مذاہب اور غیر ویدک مذاہب. ویدک مذہب اسے کہتے ہیں جو مذہب وید کی بنیاد پہ ہے اور اسے کہا جاتا ہے ہندوازم یا برہمنزم. غیر ویدک مذاہب میں ہیں سکھزم, جینزم, بدھزم, زوراسٹرنزم جسے کہتے ہیں پارسیزم وغیرہ. نان آرین مذاہب یہ ڈیوائیڈڈ ہے علاقے کے بیس پہ. مثال کے طور پہ جو چائنا میں وجود میں آیا کانفیوشنزم, تاؤزم جو جاپان سے وجود میں آیا, شنٹوازم وغیرہ. لیکن جتنے بھی نان آرین مذاہب ہے یہ مذاہب میں خدا کا تصور نہیں ہے, اسی لیے اسے کہا جاتا ہے انگریزی میں دیز آر کالڈ ایز ایتھیکل سسٹمز. سو یہ آکسفورڈ ڈکشنری کے ڈیفینیشن کے مطابق انہیں مذاہب نہیں کہہ سکتے, اسے کہا جاتا ہے ایتھیکل سسٹمز. اسی لیے آج کی تقریر میں صرف سیمیٹک ریلیجنز اور آرین ریلیجنز کا ذکر کروں گا جو خدا میں مانتے ہیں. کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے ہمیں اس مذہب کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود یہ نہیں جانتے کہ ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. اسی لیے سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے وہ ہے
کہ ہم یہ جانیں کہ اس مذہب کے گرنتھوں میں، ان مذہب کی کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. اسی لیے آج ہم تحقیق کریں گے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، یہ تحقیق کرنے کے بعد کہ ان مذاہب کی کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے آرین مذاہب کا. اس میں ہم تذکرہ کریں گے ویدک مذہب کا. ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندوازم میں خدا کا تصور کیا ہے. جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ کہیں گے 10، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000 اور کچھ کہیں گے 33 کروڑ 330 ملین. لیکن جب ہم ایک ودوان ہندو سے پوچھتے ہیں جو اپنے ہندو گرنتھ کا مطالعہ کر چکا ہے کہ ہندو مذہب میں ایک ہندو کو کتنے خداؤں میں ماننا چاہیے، تو وہ ہندو ودوان کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم کے معنی سب کچھ خدا ہے، اور عام ہندو یہ مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. پیڑ خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے. تو جو اہم فرق عام ہندو اور عام مسلمان میں ہے کہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے اور عام مسلمان کہتا ہے سب کچھ خدا کا ہے. یہ اہم فرق صرف کا ہے. اگر اس کا کے فرق کو ہم مٹائیں گے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. اور اس فرق کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بینا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کا تصور کیا ہے. ہندو مذہب میں ایک اہم کتاب ہے جس کا نام ہے اپنشد. جب ہم پڑھتے ہیں چھندوگیا اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1، اس میں لکھا ہے ایکم ایودتیم. یہ ایک سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے شویتا شوتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں، ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا، اس ایشور کی کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی رب نہیں ہے. ایشور کے کوئی والد نہیں ہے، کوئی والدہ نہیں ہے، ایشور کے اوپر کوئی نہیں ہے. لکھا ہے شویتا شوتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے. پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے عکس. اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے، کوئی عکس نہیں ہے، کوئی فوٹوگراف نہیں ہے، کوئی پینٹنگ نہیں ہے، کوئی پورٹریٹ نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی اسکلپچر نہیں ہے. لکھا ہے نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. اور ہندو مذہب میں
سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا. بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے 7 شلوک نمبر 20 میں all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods. مطلب جس کی عقل دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ لوگ خدا کے علاوہ دوسرے کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں. جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں کئی بھگوت گیتا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ کی بدھی جو لوگ کی عقل پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے یا دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ بت پرستی کرتے ہیں, خدا کے علاوہ دوسری چیز کی عبادت کرتے ہیں. لکھا ہے بھگوت گیتا میں ادھیائے 10 شلوک نمبر 3 میں وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں لا فانی ہوں, وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں جنم نہیں لیا ہے اور میں سارے عالمین کا مالک ہوں. ہندو مذہب میں سب سے اونچی کتاب ہے وید. اگر وید اور دوسری ہندو مذہب کی کتاب میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے وید. وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے. جب ہم وید پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے. جیسے میں نے کہا پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے عکس, فوٹوگراف, پینٹنگ, پورٹریٹ, بت, مورتی, اسکلپچر. نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 8 میں کہ ایشور پاک ہے, اس کا کوئی عکس نہیں. لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 9 میں اندھاتم پویشنتی یا اسمبھوتی میں پاستے. اندھاتم مطلب اندھکار, پرویشنتی مطلب داخل ہونا, اسمبھوتی مطلب وہ چیزیں جو نیچرل ہے, جو قدرتی ہے. تو یہ شلوک میں یجروید ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 9 میں لکھا ہے وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں, وہ لوگ جو اسمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں, جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ہوا, پانی, آگ وغیرہ. اور یہ شلوک میں آگے لکھا ہے وہ لوگ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں, وہ لوگ جو سمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں. سمبھوتی کی معنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں, مثال کے طور پہ ٹیبل, چیئر, بت, مورتی وغیرہ. کہاں لکھا ہے؟ یجروید ادھیائے نمبر 40 منتر نمبر 9 میں. آگے جب پڑھتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 58 منتر نمبر 3 میں دیو مہاسی, مہان ہے وہ ایشور. اور وید میں سب سے اونچی ماننے والی وید ہے رگ وید. وید 4 قسم کی ہوتی ہے, رگ وید, یجروید, سام وید, اتھروا وید. یہ چاروں میں سب سے اونچی وید ہے رگ وید. رگ وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 1 ادھیائے نمبر 164 منترا نمبر 46 میں ایکم ست وپر بہودا ویدانتے, ستیہ ایک ہے, سچ ایک ہے, ایشور ایک ہے. اور سادھو, سنت اور ودوان اس ایشور کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 ادھیائے نمبر 114 منترا نمبر 5 میں. اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے, ایشور ایک ہے, ایشور ایک ہے, لیکن ودوان, سنت, سادھو اس ایشور کو
کئی ناموں سے پکارتے ہیں. اور جب ہم رگ وید پڑھتے ہیں کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1, صرف کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 میں 33 نام اور صفتیں دیے گئے ہیں اس ایشور کو. ان میں سے ایک ہے رگ وید کتاب نمبر 2 میں ادھیائے نمبر 1 میں منتر نمبر 3 میں برہما. برہما کہا جاتا ہے اس ایشور کو جو بنانے والا ہے. جب ہم انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کریٹر. جب اردو یا عربی میں ترجمہ کرتے اسے کہتے ہیں خالق. ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا یا ایشور خالق ہے یا کریٹر ہے یا بنانے والا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کیا برہما خدا ہے جو بنانے والا ہے لیکن اس کے 4 سر ہے اور ہر سر پر کراؤن ہے, ہم مسلمان اس پہ اعتراض لیتے ہیں کیونکہ آپ ایشور کو عکس دے رہے ہیں. اور صاف طور پہ لکھا ہے سوتا ستارا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. ایک اور صفت یا نام رگ وید کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 منتر نمبر 3 میں دیا گیا ہے, وہ ہے وشنو. وشنو کہتے ہیں پالنے والے ایشور کو. اگر انگریزی میں ترجمہ کرتے تو ہو جاتا ہے سسٹینر, چیریشر. اس کو عربی یا اردو میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے رب. ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا یا ایشور رب ہے, سسٹینر ہے, چیریشر ہے, پالنے والا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وشنو پالنے والا خدا ہے, پالنے والا ایشور ہے, اور اس ایشور کے 4 ہاتھ ہیں جیسے انسانوں جیسے, اور ایک ہاتھ میں چکرا ہے اور دوسرے ہاتھ میں کونچ ہے, اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سانپوں پہ بیٹھ کر, یا ہوا میں اڑ رہا ہے ایک پرندہ جس کا نام ہے گروڈا پر, ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ آپ خدا کو عکس دے رہے ہیں. اور آپ یجروید ادھیائے نمبر 32 منتر نمبر 3 کے خلاف جا رہے ہیں جس میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. جب ہم رگ وید پڑھتے ہیں رگ وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 8 میں ادھیائے نمبر 1 منتر نمبر 1 میں ماں چدن یدی سنسد, عبادت صرف وہ ایک ایشور کی کرو, صرف اس کی پرشنسا کرو. لکھا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 6 ادھیائے نمبر 45 منتر نمبر 16 میں یا ایک مشتی ہی, پرشنسا صرف وہ ایک خدا کی کرو, صرف اس کی عبادت کرو. اور ہندو مذہب میں جو برہما سوترا ہے, جو ہندو مذہب کا کلمہ ہے, وہ ہے ایکم برہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. جب ہم ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہندو مذہب میں لکھا ہے کہ ایک ہی ایشور, ایک ہی خدا کی عبادت کرو جس کی کوئی پرتیما نہیں, جس کا کوئی عکس نہیں, جس کا کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں.
اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ ہندو مذہب میں خدا یا ایشور کا صحیح تصور کیا ہے تو آپ کو ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب ہم تذکرہ کریں گے سکھ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. سکھ مذہب وجود میں آیا 15ویں صدی کے آخر میں اور اس کے بانی تھے گرو نانک صاحب. اور یہ شروع ہوا ایک ایسے علاقے میں جو 5 ندیوں کا علاقہ تھا اور کہا جاتا تھا پنجاب, جو موجود ہے پاکستان اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں. اور گرو نانک صاحب جو اس کے بانی ہیں وہ پیدا ہوئے تھے ہندو دھرم میں, اور ان کا کاسٹ تھا شتریہ کاسٹ, جسے کہتے ہیں واریر کاسٹ. اور گرو نانک کافی متاثر تھے مسلمانوں سے. یہ سکھ مذہب تعداد میں دنیا میں 6 نمبر پہ آتا ہے, اور کئی ودوان کہتے ہیں کہ یہ سکھ مذہب ایک ہندو مذہب کی شاخ ہے. اور سکھ مذہب آتا ہے لفظ سسیا سے, جس کے معنی ہے اسٹوڈنٹ, فالوور, ڈسائپل, جس کے معنی ہے طالب, جس کے معنی ہے ماننے والا. اور یہ سکھ مذہب 10 گروؤں کا مذہب ہے. سب سے پہلے گرو جو بانی ہے گرو نانک صاحب, اور 10ویں گرو ہے گرو گوبند صاحب. اور اس مذہب کی کتاب کو کہتے ہیں ادی گرنتھ یا گرو گرنتھ صاحب. سکھ مذہب 5 ک کی بنیاد پہ ہے. سب سے پہلا ک ہے کیش, انکٹ ہیئر, بال نہیں کاٹنا چاہیے. دوسرا ک ہے کنگا یعنی کنگی, جس سے بال صاف کیا جا سکتا ہے. تیسرا ک ہے کڑا, میٹل بریسلٹ, میٹل کا کڑا. چوتھا ک ہے کرپان, ڈیگر, چاقو, جو اپنی حفاظت کی رکھنا چاہیے. اور 5واں ک ہے کچا, جسے کہتے لانگ انڈر ڈرا. یہ 5 ک ہر سکھ کو اس کا پالن کرنا چاہیے. اور اگر آپ کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے, تو سب سے بہترین جواب اگر کوئی سکھ دے سکے گا وہ ہے اس کی مذہب کی کتاب گرو گرنتھ صاحب کے پہلے والیوم, پہلا ادھیائے, پہلا منتر, جسے کہتے ہیں جاپو جی. فرسٹ والیوم آف گرو گرنتھ صاحب, فرسٹ چیپٹر, فرسٹ ورس کالڈ ایز جاپو جی, جس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اسے کہا جاتا ہے سچا, مہان, جو کبھی بھی نہیں گھبراتا اور اسے کوئی چاہت نہیں. وہ لافانی ہے, وہ پیدا نہیں ہوا ہے, نہ کسی کو جنم دیتا ہے. وہ دیالو ہے. سکھ مذہب میں بت پرستی حرام ہے. سکھ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں, ایک ہی ایشور کو مانتے ہیں, جسے ان مینیفیسٹ فارم میں کہا جاتا ہے ایک اومکارا, اور مینیفیسٹ فارم میں کہا جاتا ہے اومکارا. اور جب آپ گرو گرنتھ صاحب پڑھتے ہیں, اومکارا کے کئی صفات ہے. اس ایشور کو کہا جاتا ہے عقل, معنی اٹرنل, معنی لافانی. اسے کہا جاتا ہے کرتار, مطلب کریٹر, مطلب خالق. اسے کہا جاتا ہے ستیہ نامہ, جس کے معنی ہولی نیم, جس کے معنی پاک نام. اسے کہا جاتا ہے پروردگار, مطلب چیریشر, مطلب پالنے والا. اسے کہا جاتا ہے صاحب, مطلب لارڈ, مطلب رب. اسے کہا جاتا ہے رحیم, مطلب مرسیفل.
मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब करम वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है, और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते, ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमिर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मजहब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मजहब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए, और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। अब हम तस्करा करेंगे पारसी मजहब में खुदा के तसव्वुर के बारे में। पारसी मजहब वो एक मेजर रिलीजन नहीं है, एक अहम मजहब नहीं है, लेकिन इसे कहा जाता है बहुत पुराना मजहब, और यह वजूद में आया तकरीबन 2500 साल पहले पर्शिया में, और इसके बानी का नाम है ज़ोरास्टर, और ये शुरू हुआ था पर्शिया में, और इसके मानने वालों को कहा जाता है ज़ोरास्ट्रियंस या पारसी, और इनके मानने वालों को कहा जाता है फायर वर्शिपर, आग को पूजने वाले लोग। पारसी मजहब में खुदा को कहा जाता है अहूरा मज़दा। अहूरा मतलब लॉर्ड, मतलब रब, मज़दा मतलब वाइज, हाकिम, हिकमत वाला। अहूरा मज़दा के मानी है वाइज लॉर्ड या हिकमत वाला रब या हाकिम रब। पारसी मजहब में जो किताबें हैं उसे कहा जाता है दसातीर और अवेस्ता। जब हम दसातीर पढ़ते हैं तो दसातीर में लिखा है कि ईश्वर की कई सिफात है, ईश्वर के कई नाम हैं, और ईश्वर की सिफात में लिखा है दसातीर में कि ईश्वर खुदा एक है, वो खुदा बेनियाज है। इस खुदा, इस ईश्वर की शुरुआत नहीं, ना ही कोई अंत है। इस ईश्वर का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बेटा नहीं, और इस ईश्वर जैसा कोई नहीं है। इस ईश्वर का कोई अक्स नहीं। इस ईश्वर को कोई देख नहीं सकता, अपनी आंखों से इस ईश्वर को कोई देख नहीं सकता। इस ईश्वर को इंसान का दिमाग पूरी तौर पे समझ नहीं सकता, और ये ईश्वर इंसान के अपने आप से करीब है, हर इंसान से खुद अपने आप से करीब है। और जब पारसी मजहब की दूसरी किताब का मुताला करते अवेस्ता, पारसी मजहब में खुदा और ईश्वर की कई सिफात है। इसमें लिखा है अवेस्ता में
यासना में अध्याय नंबर 31 वर्ष नंबर 7 और 11 में, यासना अध्याय नंबर 44 वर्ष नंबर 7 में, यासना चैप्टर नंबर 50 वर्ष नंबर 11 में, यासना चैप्टर नंबर 51 वर्ष नंबर 7 में खुदा को कहा गया है एज द क्रिएटर, खालिक, उसकी सिफात है खालिक। जब आगे पढ़ते हैं अवस्था, खुदा की एक सिफत दी गई है महान, ग्रेट, उर्दू में कहेंगे, अरबी में कहेंगे अकबर। ये लिखा है यासना में चैप्टर नंबर 33, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 11 में, और यासना चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 6 में। आगे जब पढ़ते अवस्था, उसमें लिखा है कि ईश्वर, खुदा की एक सिफत दी गई है एज बेनिफिशेंट, अरबी में तर्जुमा करें हो जाता है रहीम। यासना में चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 11 में, यासना चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 3 में, और अवस्था में और एक सिफत जो दी गई है खुदा के लिए, ईश्वर के लिए, वो है बाउंटीफुल, जिसके मानी है करीम, करम करने वाला। ये लिखा है यासना में चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 4, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, यासना चैप्टर नंबर 44 वर्स नंबर 2 में, यासना चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, यासना चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9 और यासना चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 3। जब हम पारसी मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है कि पारसी मजहब में भी लिखा है कि एक खुदा की इबादत करना चाहिए, और इस खुदा की कई सिफात है, और कहा गया है कि इस खुदा का कोई अक्स नहीं, इसकी कोई मूर्ति नहीं, इसका कोई बुत नहीं। मुताला करेंगे सेमिटिक मज़ाहिब के बारे में। जैसे मैंने कहा था, सेमिटिक मज़ाहिब में है यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कि यहूदियत में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, पढ़ते हैं फर्स्ट 5 बुक्स, इसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में अध्याय नंबर 6 वर्स नंबर 4 में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं शमा इज़राइलो अदनलहैन अदनै खद। ये एक हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है हीरो इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। ए इज़राइली सुनो कि हमारा रब, हमारा खुदा एक रब है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11 में, even I am Lord and besides me there is no savior। मैं हूं रब और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, I am Lord and there is none else, there is no God besides me। मैं हूं रब और मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9 में, I am God and there is no God besides me। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं खुदा हूं और मेरे जैसा कोई नहीं। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5 तक, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 से 9 में लिखा है, ईश्वर खुदा कहते हैं Thou shall have no other gods besides me। Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth। Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, am a jealous God। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में अध्याय नंबर 20
वर्स नंबर 3 से 5 तक के, और बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में अध्याय नंबर 5 वर्स नंबर 7 से 9 तक में लिखा है, Thou shall have no other gods besides me. आप मेरे अलावा कोई और खुदा को नहीं लेंगे. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. आप मेरे जैसा कोई अक्स नहीं बनाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई चीज आसमान में हो, या इस धरती पे हो, या इस धरती के नीचे पानी में हो. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, I am a jealous God. आप इनकी इबादत नहीं करेंगे, इनको सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक रब हूं, एक जलन रखने वाला रब. For I am your God and I am a jealous God. मैं एक जलने वाला रब हूं, जलने वाला खुदा हूं. तो जब हम यहूद की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है कि यहूदियत में भी लिखा है कि एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, और उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, उसका कोई अक्स नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं. ईसाई मजहब के खुदा का तस्वुर करने के पहले मुझे कुछ बातें आपसे कहना है. इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहि सलाम में माने. कोई भी मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहि सलाम में ईमान न लाए. हर मुसलमान के लिए वाजिब है, हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहि सलाम में ईमान लाए. हम मुसलमान मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम एक अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए अजीम पैगंबर थे. हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम मसीहा थे, तो ट्रांसलेट करेंगे हो जाता है क्राइस्ट. हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम एक चमत्कार के जरिए पैदा हुए थे, बिना वालिद के पैदा हुए थे, जो कई मॉडर्न क्रिश्चियन आज नहीं मानते. हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद से. हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद से. हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने बीमारों को शिफा दी अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद से. हम मुसलमान और ईसाई देखो तो यकसा चल रहे हैं. तो कोई पूछेगा तो ईसाई और मुसलमान में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अक्सर ईसाई ये मानते हैं और ये समझते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने खुदाई का दावा किया. अक्सर ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम खुदा थे. जब हम ईसाई मजहब की किताब का मुताला करते हैं जो है बाइबल ईसाई मजहब में सबसे ऊंची किताब है. जब हम बाइबल का मुताला करते हैं, और मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है. आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, एक भी साफ जुमला नहीं पूरे बाइबल में. आप पूरे बाइबल का मुताला करो, आपको पूरे बाइबल में एक भी साफ जुमला नहीं मिलेगा जो बिना शुबह, विदाउट डाउट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. If you read the Bible, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. अगर कोई भी ईसाई पूरी बाइबल में से एक जुमला मुझे दिखाए जिसमें साफ तौर पे लिखा है, बिना शुबा, बिना शक, जिसमें ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं. मैं बाकी मुसलमानों के
बिहाफ पे, बाकी मुसलमानों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं, मैं तालिब हूं इस्लाम और तकाबिल मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपेरेटिव रिलीजन का। मैं बाकी लोग के तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, मैं मेरा सिर कुर्बान करने को तैयार हूं। यह है बाइबल। कोई भी ईसाई अगर बाइबल में से एक साफ जुमला दिखाए मुझे, बिना शक का जुमला, बिना शुबा का जुमला, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, कि मैं ईश्वर हूं, या कहते मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। लेकिन हम जब बाइबल का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 28 में, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से ज्यादा महान हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 में वर्स नंबर 29 में, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे खुदा सबसे ज्यादा महान हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 में वर्स नंबर 28 में, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं खुदा की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं खुदा की मदद से शैतानों को भगाता हूं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 में वर्स नंबर 30 में, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में वर्स नंबर 30 में, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। As I hear, I judge. जैसा मैं सुनता हूं उसी तरीके से अदल करता हूं। For my judgment is just. और मेरा अदल हक है। For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो कुछ मैं सुनता हूं, जो कुछ मेरे वालिद चाहते हैं, जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं, वैसा मैं करता हूं। अगर कोई भी कहता है, कोई भी शख्स ये कहता है कि जो कुछ खुदा चाहते हैं वैसा मैं करता हूं, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का कभी भी दावा नहीं किया, कभी भी दावा नहीं किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक में लिखा है, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स। आप ये मत समझो कि मैं पुराने अहदनामे, पुराने कानून या पुराने पैगंबर के खिलाफ आया हूं या उसको खत्म करने के लिए आया हूं। आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। मैं खत्म करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन उसको कायम करने के लिए आया हूं। पुराने कानून और जो पुराने पैगंबर ने कहा उसको मैं कायम करने के लिए आया हूं। I have come not to destroy but to fulfill. Until the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. इस कायनात में जब तक जमीन और आसमान है, एक डॉट और टिटल, एक थोड़ा सा जर्रा भी नहीं हटेगा तब तक, जब तक सारे चीजें जो लिखी है वो कायम हो जाएंगी। And whosoever shall break one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. और अगर कोई भी शख्स एक भी कानून को तोड़ेगा और दूसरों को ये सिखाएगा, वो आखिरत में सबसे नीचे होगा। And whosoever shall keep the commandments and teach the same shall be called great in the kingdom of heaven. और जो कोई शख्स कानून का पालन करेगा और दूसरों को सिखाएगा, वो आखिरत में महान कहलाएगा। Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. जब तक आपकी नेकी फारसीज और स्क्राइब से अच्छी नहीं होगी, तब तक आप जन्नत में नहीं जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि जन्नत में जाने के लिए आप ये मानो कि मैं खुदा हूं
یا میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو سارے پرانے عہد نامے، سارے پرانے قانون کا پالن کرو، اور جب تک آپ یہود، فارسیز اور اسکرائب سے اچھے نہیں تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا صاف جملوں میں کہ میری عبادت کرو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں، The words that you hear are not mine but my father's who has sent me. جو آپ جملے سن رہے ہیں وہ میرے جملے نہیں ہیں، میرے والد، میرے خدا کے جملے ہیں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 3 میں، This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جان لو کہ یہ زندگی امر کی زندگی ہے، آپ جان لو کہ ایک ہی صحیح خدا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16 سے 17 تک میں، ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، گڈ ماسٹر، واٹ گڈ تھنگ شوڈ آئی ڈو سو دیٹ آئی مے انٹر ایٹرنل لائف. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وائی thou callest me good? There is only one good and that is the Father in heaven. اس میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16-17 میں، ایک شخص آتے عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، گڈ ماسٹر، واٹ گڈ تھنگ شوڈ آئی ڈو سو دیٹ آئی شیل انٹر ایٹرنل لائف. اے اچھے مالک، میں کیا اچھے کام کروں تاکہ میں جنت میں جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، آپ مجھے اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا صرف ایک ہے، وہ ہے خدا، اوپر والا خدا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک، خدا، ایشور ایک ہے. اور آگے کہا گیا ہے، if you want to enter eternal life you keep the commandments. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو عہد نامے کا پالن کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مانو کہ میں خدا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ مان لو کہ میں سولی پہ چڑھایا گیا ہوں، یہ مانو تو آپ جنت میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سارے قانون، پرانے عہد نامے کا پالن کرو. اور جیسے میں نے کہا کہ پرانے عہد نامے قانون میں لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی مورتی نہیں. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, listen to this. اے اسرائیلی، اس بات کو سنو. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you. عیسیٰ علیہ السلام جو نصرانی تھے، جسے خدا نے چنا، Jesus of Nazareth, a man approved of God by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار، نشانیاں بھیجی اور آپ اس کے گواہ ہیں. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، ایک آدمی تھے جو چنے گئے تھے، اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار کیے، نشانیاں بھیجی، اور آپ اس کے گواہ ہیں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا which is the first of commandments، سب سے پہلا قانون کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے. اس کا ذکر آتا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، شما اسرائیلو ادنا الحین و ادنا اخد، یورو اسرائیل، the Lord our God is one Lord. سنو اسرائیلی، ہمارا رب، ہمارا خدا ایک رب ہے. جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عیسائیت میں بھی
عیسائی لوگ کو ماننا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی، اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ اب ہم تذکرہ کریں گے خدا کا تصور اسلام میں۔ اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے، سب سے بہترین جواب جو کوئی بھی مسلم دے سکیں گا آپ کو خدا کے تصور کے بارے میں، وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جس میں لکھا ہے کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص 4 آیتوں کی ڈیفینیشن ہے، خدا کے بارے میں تصور ہے سورہ اخلاص میں 4 آیتوں میں۔ اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر وہ شخص ان 4 آیتوں میں سفلتا حاصل کرتا ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے۔ سب سے پہلی آیت کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 آیتوں کا ڈیفینیشن، یہ 4 آیتوں کا خلاصہ خدا کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، میں اسے کہتا ہوں دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی۔ تھیو مینس گاڈ، لاجی مینس اسٹڈی۔ تھیو مطلب خدا، لاجی مطلب پڑھائی، خدا کے بارے میں پڑھائی، خدا کے بارے میں جانکاری رکھنے کو کہتے ہیں تھیولوجی۔ اور تھیولوجی میں سورہ اخلاص کو میں کہتا ہوں دا لٹمس ٹیسٹ، خدا کو جاننے کا طلسمہ۔ سورہ اخلاص قرآن مجید میں 112ویں سورہ ہے، میں اسے کہتا ہوں خدا کو پہچاننے کا طلسمہ، لٹمس ٹیسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی گاڈ۔ میں کہتا ہوں ٹچ سٹون آف تھیولوجی۔ ٹچ سٹون، ٹچ سٹون کے معنی ہے آپ جانتے ہیں پتھر۔ اگر آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں یا سونا بیچنا چاہتے ہیں، آپ جاتے ہیں جوہری کے پاس اور جوہری پرکھتا ہے، جانچتا ہے یہ سونا کتنا کھرا ہے، وہ لیتا ہے سونے کو اور گھستا ہے ٹچ سٹون سے، اپنے پتھر سے گھستا ہے، اور رنگ دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ سونا 24 کیرٹ کا سونا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 22 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 18 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ all that glitters is not gold، ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ وہ سونے کو لے کے گھستا ہے ٹچ سٹون سے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سونا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص میرے مطابق از دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی، خدا کو جاننے کا طلسمہ۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اگر کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، آپ اس سورہ اخلاص کے مطابق اس کی جانچ کرو۔ اگر سفلتا پاتا ہے ان 4 آیتوں میں، ہمیں کوئی گلا نہیں ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ کوشچن آنسر کے وقت، سوال جواب کے وقت ایک ہندو بھائی مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، میں نے کہا کچھ انسان مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے
کئی بھی ہندو مذہب کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، لیکن پھر بھی کئی انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ ابھی ہم جانچیں گے سورہ اخلاص کی بنیاد پر یہ بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا امتحان، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا رجنیش ایک تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ کئی انسانوں نے کہا کہ میں بھگوان ہوں، میں ایشور ہوں، اور خصوصاً اس ہمارے دیش میں ہندوستان میں ہزاروں انسانوں نے کہا ہے کہ میں بھگوان ہوں۔ رجنیش ایک واحد انسان نہیں ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں۔ پھر بھی ایک رجنیش بھکت کہے گا کہ رجنیش یونیک ہے، علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جاتے دوسرے امتحان پر۔ دوسرا امتحان ہے دوسری آیت، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا بھگوان رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب بھگوان رجنیش کی آتما کتھا پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش کو استھما کی بیماری تھی، بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھا، اس کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ آپ سوچ سکتے خدا کو استھما تھا، ڈائبٹیز ملائٹس تھی، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ تیسرا امتحان، تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رجنیش مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا، اس کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی۔ 1981 میں رجنیش جاتا ہے USA امریکہ، اور وہاں ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور ایک سٹیٹ میں جس کا نام تھا اوریگون، وہ اپنا ایک گاؤں قائم کرتا ہے جسے کہا جاتا تھا رجنیش پورم۔ بعد میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو گرفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں، اور رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزن دیا۔ سلو پوائزن، آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے، خدا کو کوئی دھیرے دھیرے زہر دے رہا ہے۔ اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو USA کے باہر نکالتی ہے، اور پھر سے رجنیش آ جاتا ہے ہندوستان میں، اور جاتا ہے پھر سے پونا میں اپنے سینٹر میں جس کا نام تھا رجنیش نیو سنیاس، اور بعد میں اس کا نام بدلا جاتا ہے اوشو کمیون۔ اور جب آپ پونا میں جائیں گے اس کے سینٹر میں جس کا نام ہے اوشو کمیون، آپ جب اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے سمادھی پہ لکھا ہے اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا، لیکن وہ اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا، اس دھرتی پہ وہ سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک۔ اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا، لیکن اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک۔ اس سمادھی پہ یہ نہیں لکھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کا ویزا نہیں ملی تھی۔ آپ سوچ سکتے خدا دنیا کو سیر کرنے آ رہا ہے، گھومنے کے لیے آ رہا ہے، اور اسے ویزا کی ضرورت۔ ایشور بھگوان دنیا کی سیر کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اسے ویزا کی ضرورت۔ اور آرک بشپ آف گریس نے کہا اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش کے باہر نہیں نکالیں گے، ہم اس کا گھر اور اس کے فالوورز کا گھر جلا دیں گے۔ اور آخری امتحان، چوتھی آیت، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
اس کے جیسا کوئی نہیں. اگر آپ خدا یا ایشور کی برابری اس دنیا میں اس کائنات میں کسی چیز سے کر سکتے تو وہ خدا ہی نہیں, وہ ایشور ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں. اگر ہم خدا یا ایشور کی برابری اس کائنات میں اس دنیا میں کسی چیز کے ساتھ کر سکتے تو وہ خدا ہی نہیں, وہ ایشور ہی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش عام انسان جیسے اس کی 2 آنکھ تھی, ایک ناک, ایک منہ, 2 ہاتھ, اس کی سفید داڑھی تھی. اگر آپ خدا کی کسی سے برابری کر سکے کسی چیز سے اس دنیا میں اس کائنات میں تو خدا ہی نہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا ایشور آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کو آپ جانتے کہ نہیں, جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر ورلڈ, دنیا میں سب سے طاقتور انسان, مسٹر یونیورس, کائنات میں سب سے طاقتور انسان, آپ جانتے کہ نہیں آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا ایشور آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے, اگر آپ خدا کی برابری کسی سے بھی کر سکے, کسی بھی چیز سے کر سکے اس دنیا میں اس کائنات میں, چاہے آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے دارا سنگھ ہو, چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو یا 1,00,000 گنا ہو, اگر آپ خدا یا ایشور کی برابری کسی چیز اس کائنات یا دنیا میں کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ تھا مختصراً خدا کا تصور اسلام میں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے سامعین لوگ ہیں, میرے بزرگوں, میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, چاہے آپ مسلمان یا غیر مسلمان ہو, آپ جس ایشور جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس خدا اس ایشور کو ان 4 آیتوں سے اس ایشور کو جانچو. اگر یہ چاروں آیتوں یہ چاروں امتحان پہ اترتا ہے, آپ جس ایشور کی عبادت کرتے ہیں, آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں, تو وہ صحیح خدا ہے, ورنہ وہ غلط خدا ہے. یہ 4 آیتوں کے مطابق آپ جس ایشور آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں, میرا آپ سے کہنا ہے, میرے سارے سامعین سے, میرے بزرگوں سے, میرے بھائیوں اور بہنوں سے, آپ جس ایشور آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کو جانچو ان 4 آیتوں کے مطابق. اگر وہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے, ورنہ غلط. اسلام کے علاوہ اکثر مذہب ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اینتھروپومورفزم کے معنی خدا روپ لیتا ہے. اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اکثر یہ مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کا ایک بار روپ لیا. کچھ مذاہب مانتے ہیں کہ کئی بار خدا نے انسان کا روپ لیا. اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اور آپ اگر غور کریں گے تو ان کا فلسفہ کہتا ہے اینتھروپومورفزم میں اس کی ایک لاجک ہے, اس فلسفے کا ایک منطق ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ایشور اتنا پاک ہے, اتنا دیالو ہے, اتنا مہان ہے, اتنا نرالا ہے, اتنا محبت کرنے والا ہے. یہ خدا انسانوں کی تکلیف کو نہیں جانتا, انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا, انسانوں کو کس بات کا دکھ ہے نہیں جانتا. اسی لیے یہ خدا انسان کا روپ لے کے اس دھرتی اس زمین پہ آیا جاننے کے لیے انسانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے, انسانوں کی مجبوری کیا ہے, انسانوں کو کس چیز کی تکلیف ہے. سوچا جائے تو اچھا فلسفہ ہے. خدا ایشور اتنا مہان, اتنا دیالو, اتنا پاک, اتنا رحمت والا, وہ انسانوں کی تکلیفوں کو نہیں جانتا, انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا, انسانوں کو کس بات کا دکھ ہوتا نہیں جانتا. اسی لیے خدا انسان بنا جاننے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, تاکہ وہ انسانوں کا قانون بنا سکے. سوچنے کے لیے
تو بہت اچھا فلسفہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا, میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں, کیا ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ کیونکہ میں ڈی وی ڈی پلیئر کا بنانے والا ہوں, میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں, مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننا ضروری نہیں. میں کیا کرتا ہوں, میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں, مشین کو چلانے والی کتاب, مشین کو سمجھنے کی کتاب, جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی کو دیکھنا ہے تو ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈی وی ڈی ڈالیے اور پلے بٹن دبائیے. اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو FF کا بٹن دبائیے, اگر روکنا ہے تو اسٹاپ کا بٹن دبائیے. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو پانی میں مت ڈالو, خراب ہو جائے گا. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو اونچائی سے مت گراؤ, نہیں تو خراب ہو جائے گا. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا, مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ایشور انسان کا بنانے والا ہے, انسان کا خالق ہے. ایشور خدا کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ ایشور خدا ایک انسٹرکشن مینیول بھیجتا ہے انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے, کیا چیز اس کے لیے حلال ہے, کیا چیز اس کے لیے جائز ہے, کیا چیز اس کے لیے حرام ہے, کس چیز کی ممانعت ہے. اسے انسان بننے کی ضرورت نہیں, وہ بھیجتا ہے انسٹرکشن مینیول. اور انسانوں کا آخری انسٹرکشن مینیول, انسان کو اگر کہیں گے کہ مشین, وہ سب سے بہترین مشین ہے, اس کے لیے انسٹرکشن مینیول کی بہت ضرورت ہے. جتنی کمپلیکیٹڈ مشین, جتنی پیچیدہ مشین ہے, اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کی, تو آپ یہ قبول کریں گے کہ سب سے پیچیدہ مشین اس کائنات میں وہ ہے انسان. تو انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں. خدا کی آخری بھیجی گئی انسٹرکشن مینیول انسان کے لیے ہے, وہ قرآن مجید. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے انسانوں کے لیے. انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا وہ لکھا گیا یہ آخری انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں. کیا انسان کے لیے اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, یہ لکھا ہے آخری انسٹرکشن مینیول میں, جسے ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید. کئی غیر مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا اتنا مہان ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا, خدا سب کچھ کر سکتا, اور اگر خدا انسان بنتا ہے, جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا, کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے, بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے, انسان فانی ہے. آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا, انسان بن گیا. لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے, گاڈ مین, یہ بالکل غلط چیز ہے, کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے, انسان فانی ہے. آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے, یہ بنا معنی الفاظ ہے. ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے. لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی شروعات نہیں, انسان کی شروعات ہے. آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی, یہ لامعنی الفاظ ہے. خدا کا انت نہیں, انسان کا انت ہے. آپ کہیں گے گاڈ مین ہے, ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے, یہ لامعنی الفاظ ہے, ہو ہی نہیں سکتا.
ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے, کھانا کھانے کی ضرورت ہے, خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں. لکھا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں. He feeds everyone but does not require to be fed. انسان کو آرام کی ضرورت ہے, انسان کو نیند کی ضرورت ہے, خدا کو آرام کی ضرورت نہیں, خدا کو نیند کی ضرورت نہیں. لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے. اسے آرام کی ضرورت نہیں, نہ ہی اسے نیند آتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا. آپ کہیں گے خدا انسان, گاڈ مین, یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے, اپنا جو خدا کا پاور ڈیو اپ کرتا ہے, تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے. اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے, اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے. خدا انسان بن ہی نہیں سکتا. وہی طرف پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے. لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے. اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا غلطی بھی کر سکتا ہے. لیکن غلطی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے. اگر خدا نے غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں مان لوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے, لیکن بھولنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی نہیں بھولتا. اگر خدا نے بھولا تو وہ خدا ہی نہیں رہا. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ سبحانہ و تعالی سب چیزوں پہ قادر ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب چیزوں پہ قادر ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی غلط چیز نہیں چاہیں گا جو اس کی صفات کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہیں گا کہ میں جھوٹ بولوں, کہ میں غلطی کروں, کہ میں بھول جاؤں, کہ میں انسان بنوں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا کبھی بھی انسان نہیں بنے گا. اور اسی لیے آپ جب مختلف
مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں صاف طور پہ لکھا ہے ان مذہب کی کتابوں میں کہ خدا ایشور ایک ہے، اس کی کوئی پرتیما نہیں، اس کا کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، اور ہمیں صرف اس خدا، اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے. اور سارے گرنتھوں میں یہ بھی لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں، سمم بکمن عمین فہم لا یرجعون، the deaf, the dumb, the blind, they will never turn to the straight path. گنگے، بہرے، بلائنڈ کبھی بھی سیدھے راہ پہ نہیں آئیں گے. یہی پیغام دہرایا گیا ہے بائبل میں، گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13 میں، seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand. وہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھتے، سننے کے بعد بھی نہیں سنتے، وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. یہ پیغام دہرایا گیا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 ادھیائے نمبر 71 منترا نمبر 4 میں، seeing the words they see not, hearing the words they hear not, neither will they understand. وہ الفاظ کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے، سن کے بھی نہیں سنتے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے. یہ ساری کتابوں میں، یہ سارے مذاہب کے گرنتھوں میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ ایشور بھگوان ایک ہے، اس کی پرتیما نہیں ہے. پھر بھی لوگ اس خدا کے ساتھ، اس ایشور کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. یہ بہرے جیسے ہے، یہ لوگ گنگے جیسے ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں، لکھا ہے بائبل میں، لکھا ہے رگ وید میں. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. کہو آپ اللہ یا کہو رحمان، جو بھی نام پکارو لیکن اس کے نام اچھے ہیں، اور وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی کئی صفات ہے، لیکن ساری صفات، سارے نام اچھے نام ہیں. اور کئی نام جو امام نے جو تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے، شیخ احمد علی بن عبد الرحمن الحذیفی جو امام مسجد قباء ہے، انہوں نے کئی صفات بیان کیے تھے. اور یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8، اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 چیپٹر نمبر 59 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہیں. اور قرآن مجید اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام دیے گئے، الرحمن، الرحیم، الکریم، رحمت والا، کرم والا، حاکم، اور سب سے اونچا ہے اللہ. ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ یونیک ہے، ہٹ کے ہے، الگ ہے. اس میں کوئی انسان ملاوٹ نہیں کر سکتا. باقی جتنے اللہ کے جو ترجمے ہیں اس میں انسان ملاوٹ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ، گاڈ کو اگر جوڑیں گے ایس ہو جاتا ہے گاڈز، یعنی ہوش سے خدا. اسلام میں اللہ کی جمع نہیں ہے. کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. ہم گاڈ کو جب جوڑتے ہیں DESS ہو جاتا ہے گاڈس، یعنی مؤنث خدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جنس نہیں، نہ مذکر نہ مؤنث. اللہ از اے یونیک ورڈ، علیحدہ ہے، ہٹ کے ہے. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر، ہو جاتا ہے گاڈ فادر. وہ میرا گاڈ فادر ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا پالنے والا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہی از مائی گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر، اللہ ابا جیسا کوئی لفظ نہیں. ہم جب گاڈ کو جوڑتے ہیں مدر ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اللہ مدر یا اللہ امی جیسا کوئی لفظ نہیں. اللہ ایک ہٹکے لفظ ہے، یونیک. جب ہم گاڈ کے آگے لگاتے ٹن ہو جاتا ہے ٹن گاڈ، مطلب فیک گاڈ.
اسلام میں 10 اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے ہیں. اور جتنے بھی ترجمے ہیں وہ صحیح ترجمے نہیں. مثال کے طور پہ اردو میں ہوتا ہے خدا، خدا کا ہو جاتا ہے خدا او. ہندی میں کریں گے دیو، ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. سب میں ملاوٹ ہو سکتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے. لیکن جب کوئی مسلمان غیر مسلمان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور وہ غیر مسلمان اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اور جب آپ اس کا ترجمہ کرتے انگریزی میں گاڈ یا اردو میں خدا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ یا خدا یا ایشور اللہ سبحانہ و تعالی کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لیکن دعوتی میدان میں جب غیر مسلمان سے آپ بات کر رہے، جس طریقے سے میں آج تقریر میں خدا کہہ رہا ہوں، گاڈ کہہ رہا ہوں، تو دعوتی کام کے لیے چل جائیں گا. لیکن پھر بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گاڈ، خدا، ایشور اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفت ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، ہٹ کے، الگ. جب بھی آپ صفات بیان کریں گے فوراً صرف اللہ کی طرف ان صفات کا اشارہ ہونا چاہیے. اگر وہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ صحیح صفت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہوں گے ایک انسان جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلا انسان جس نے چاند پر قدم رکھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں، ماشاء اللہ آپ کا علم بہت گہرا ہے. اگر میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک ایسٹروناٹ تھا، میں صفت تو صحیح ہے، لیکن جب میں اس صفت کو الٹا کروں گا، ہو واز این ایسٹروناٹ، کون ایسٹروناٹ تھا؟ آپ ہزاروں انسان کا نام لے سکتے جو ایسٹروناٹ تھے. وہ ایک یونیک صفت نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک امریکن تھا. صفت تو صحیح ہے لیکن یونیک نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے، ہٹکے نہیں ہے. اگر میں اس سینٹینس کو الٹا کروں گا، ہو واز این امریکن، امریکن کون ہے؟ آپ لاکھوں نام دے سکتے ہیں جو امریکن ہے. تو ایسی صفت دو جو صرف اس شخص کی طرف اشارہ کرے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا نیل آرمسٹرانگ واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون. آپ جب اس جملے کو الٹا کرتے ہیں، ہو واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون، سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے چاند پہ قدم رکھا؟ جواب ہے نیل آرمسٹرانگ. ایک ہی جواب. تو ایسی صفت ہونا چاہیے جو جواب صرف ایک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جتنی بھی صفات اللہ کے ہے وہ صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا نعوذ باللہ کہ اللہ ایک بلڈنگ کو بنانے والا ہے، ٹھیک ہے اللہ بلڈنگ کو بنا سکتا ہے، لیکن میں کہوں گا کون بلڈنگ کو بنا سکتا ہے؟ آپ ہزاروں بلڈر کا نام لیں گے بمبئی میں جو بلڈنگ بنا سکتے. تو یہ صفت یونیک ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے خالق ہے، جملے کو الٹا کیجئے، کون کائنات کا خالق ہے؟ جواب صرف ہے اللہ. جو صفت یونیک ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، ہٹ کے ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے الرحمن، الرحمن کون ہے؟ صرف اللہ. الرحیم، الرحیم کون ہے؟ صرف اللہ. تو جتنی صفات اللہ کی ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، ہٹ کے ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے. دوسری بات، اللہ کی صفت کے ساتھ اس کے مخلوقات کی صفت نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کائنات کا مالک ہے اور اللہ بھول سکتا ہے، کیونکہ بھولنا انسان کی صفت ہے، اللہ کی نہیں. تو صحیح صفت کے ساتھ غلط صفت نہیں جوڑ سکتے.
اور اگر 3-4 صفت اللہ کی صرف اللہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے اور ساری صفات صرف اللہ کی ہونا چاہیے, دوسری کسی کی نہیں. یہ ضروری ہے. پھر کچھ انسان مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ خدا صرف ایک کیوں, ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں, اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات میں کنفیوژن ہوتا اور آپس میں جھگڑا ہوتا. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات میں کنفیوژن ہوتا, آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. اسی لیے خدا ایک ہی ہو سکتا. میں جانتا ہوں کئی دیگر مذاہب میں لوگ غلط تصور کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت سے خدا ہے اور ایک خدا دوسرے خدا سے جھگڑ رہا ہے, ایک خدا دوسرے خدا کی مدد لیتا ہے تیسرے خدا کو ہرانے کے لیے, ایک خدا دوسرے خدا کا قتل کر رہا ہے. تو قرآن میں صحیح لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں کہ کئی میتھولوجیز میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو آپس میں جھگڑا ہوگا. لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91 میں کہ اللہ ڈز ناٹ بیگٹ اے سن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا نہیں جنتا. اور اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی چیز لے کے دوسرے پہ تھوپتا. اسی لیے خدا صرف ایک ہی ہو سکتا. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ خدا ہے ہوا کے لیے, الگ خدا ہے آگ کے لیے, الگ خدا ہے پانی کے لیے. ہم پسند کریں گے کہ ایک مہان خدا ہے جو سب پہ قادر ہے, جو ساری چیزوں پہ قادر ہے, بنسبت 50 یا 100 خدا جو ایک ایک چیز کا مالک ہے. اسی لیے خدا عقل سے سوچے تو ایک ہی ہو سکتا ہے, ایشور ایک ہی ہے. اسی لیے سارے گرنتھوں میں جب مطالعہ کریں گے تو لکھا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک خدا کے ماننے کے علاوہ اور کئی بار دوسری چیزیں بھی لکھی گئی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان لوگوں کے ہاتھوں پر اور لعنت ہے وہ پیسوں پہ جو کماتے ہیں. تو قرآن میں لکھا ہے کہ کئی انسان اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے. قرآن ایک واحد کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. تو قرآن کے علاوہ جتنے بھی پہلے گرنتھ آئے, جتنی بھی پہلے کتابیں آئے, ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے, ان میں مکسچر ہے, انسانوں نے ان میں ملاوٹ کی. اور سارے مذہب کے ودوان, چاہے عیسائی ودوان ہو, ہندو ودوان ہو, یہودی ودوان ہو یا دیگر مذہب کے ودوان ہو, وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے قرآن کے علاوہ. اور اسلام کے کرٹک ولیم مور جو اسلام کے خلاف ہے, پھر بھی وہ لکھتے ہیں ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے بنا ملاوٹ کے ہے وہ ہے قرآن. یہ اس نے کہا تھا 200 سال پہلے. دشمن اسلام بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے. اسی لیے ایک ایشور کے علاوہ کبھی کبھی آپ ان کتابوں میں یہ بھی پائیں گے ملاوٹ, لیکن ان ملاوٹ کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے مذہبوں کے گرنتھ میں, سارے مذہبوں کی کتاب میں وحدانیت کو محفوظ رکھا ہے. خدا ایک ہے محفوظ رکھا ہے ملاوٹ کے باوجود. سارے مذہب کی کتاب آپ پڑھیں گے,
عیسائی ہو، یہود مذہب ہو، سکھزم ہو، پارسیزم ہو، ہندو مذہب ہو، سارے مذہب کی کتابوں میں وحدانیت اب تک الحمدللہ ثم الحمدللہ محفوظ ہے. تو جو بھی انسان خدا میں مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ایگنوسٹک مطلب خدا کے بارے میں کہتے بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں، انہیں کہتے ایگنوسٹک. کچھ لوگ ہوتے ایتھیسٹ، خدا میں نہیں مانتے. یہ لوگ اگر میری تقریر سنیں گے جو پہلے سال کے کانفرنس میں نے دیا تھا انگریزی میں، از دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ اگر کوئی بھی انسان جو انبائسڈ ہے کھلے ذہن سے اس تقریر کو سنیں گا، اسے انشاءاللہ یقین ہوگا کہ یہ قرآن مجید اس خدا کا کلام ہے اور خدا ایک ہے اور اس کی عبادت کرنا فرض ہے. ہم مسلمان صرف یہ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے، یہ کافی نہیں. مونوتھیزم کے معنی خدا ایک ہے، یہ ماننا کافی نہیں. ہم مسلمان مانتے ہیں توحید میں. توحید آتا ہے عربی لفظ وحدہ سے، مطلب یونیفیکیشن، مطلب وحدانیت، ٹو یونائٹ، ٹو کنسالیڈیٹ. صرف ایک خدا میں ماننا کافی نہیں ہے. اسلام میں توحید میں ماننا فرض ہے، اور توحید کے 3 قسمیں ہیں. پہلا ہے توحید ربوبیہ، دوسرا ہے توحید الاسماء و صفات، اور تیسرا ہے توحید العبادہ. پہلی قسم ہے توحید ربوبیہ، مطلب ساری کائنات کا رب ایک ہے، اور جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں ساری چیزوں کو ضرورت ہے اس رب کی، لیکن اس رب کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں. ایوری تھنگ از ڈپینڈنٹ آن ہم، بٹ ہی از انڈیپینڈنٹ آف اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. اسے کہتے توحید ربوبیہ. ہم مانتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا پالنے والا صرف ایک ہی رب ہے، اور ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں ان کو ضرورت ہے اس رب کی، اور اس رب کو ہماری ضرورت نہیں. کوئی بھی چیز کائنات میں اس کو ضرورت نہیں. دوسری قسم ہے توحید الاسماء و صفات، مطلب خدا، اللہ کی صفات اور اللہ کے نام. اس توحید الاسماء و صفات کے 5 نقطے ہیں. پہلا نقطہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا چاہیے. جب اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو اس طریقے سے کہو جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا. ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ذکر کرا اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے. ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. دوسرا نقطہ، اللہ کی صفات وہی ہے جو اللہ نے اپنے آپ کو کہا یا اللہ کے رسول نے کہا. آپ اپنے آپ اللہ کو صفات نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی صفات الغاضب، غصہ ہونے والا. اللہ غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ یا اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ کی صفات ہے غصہ ہونے والا الغاضب. غلط ہے. صرف وہ صفات دینا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نام اللہ کو دیا ہے صرف اس سے ہم پکار سکتے. تیسرا نقطہ، جو اللہ کی مخلوقات کی صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا انسان کی صفت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھول گیا. بھولنا اللہ کی مخلوق انسان کی صفت ہے. چوتھا نقطہ، اللہ کی صفات آپ اس کے مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے. جو اللہ کی صفات ہے، جو انسان ہے یا مخلوقات ہے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں ایک انسان جو لا فانی ہے. لا فانی
اللہ کی صفات میں سے ہے. انسان لافانی ہو ہی نہیں سکتا. اور پانچواں نقطہ ہے کہ اللہ کا نام کسی انسان کو آپ نہیں دے سکتے. اگر دینا چاہتے ہیں اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کو اللہ نہیں کہہ سکتے. کہنا ہے تو عبداللہ کہہ سکتے, اللہ کا عبد, اللہ کا بندہ. رحمان نہیں کہہ سکتے, عبد الرحمان کہہ سکتے, رحمان کا بندہ. اور آپ عبد کسی انسان کے آگے نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے عبد الرسول, یہ غلط ہے. عبد, بندہ صرف اللہ کا